أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ ہم لوگ کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کا مرفوعات۔ مرفوعات میں پہلا ہم نے پڑھا تھا فاعل، اور فاعل کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اب اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے۔ مفعول کا مطلب جانتی ہیں کہ جس کے لیے کام ہوتا ہو، تو یہ ایسا مفعول ہے ما لم کہ جس کا یسمى فاعلہ، یعنی یہ ایسا مفعول ہے کہ جس کا فاعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ما لم نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، تو ظاہر سی بات ہے مجہول فعل جب ہوتا ہے تو وہاں فاعل نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کو ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کا فاعل نہیں ہوتا ہے۔ وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں، ٹھیک ہے، فاعل کو ہٹا دیا، اسی لیے کہا ما لم یسمى فاعلہ کہ جس کے لیے فاعل ہوتا ہی نہیں، ڈائریکٹ مفعول ہوتا ہے تو وہ فعل مجہول کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب یہاں پر مارنا جو ہے یہ کام ہے، معلوم ہے، زیدن یعنی کہ مار پڑ رہی ہے کس کو؟ زید کو، یہ بھی معلوم ہے، لیکن مار رہا ہے کون یہ نہیں معلوم ہے، اور جو مارنے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہی فاعل ہوتا ہے، تو یہاں فاعل نہیں موجود ہے، لیکن زیدن پہ آپ دیکھیں گے کہ پیش ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، یعنی فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول پہ تو زبر ہوتا ہے، یعنی مفعول تو منصوب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہم اس کو پہچانے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہاں فعل کو دیکھ لیجئے کہ یہ مجہول ہے اگر، تو سمجھ جائیے کہ زیدن جو ہے یہ نائب فاعل ہوگا، یہ نہ تو فاعل ہے نہ تو مفعول ہے بلکہ نائب فاعل ہے، اور یہی ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ آگے ہے، اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد و تثنیہ اور جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں، یعنی مفعول جو ہوگا اس کا، یعنی جو زیدن ہے جو یہ ما لم یسمى فاعلہ ہے، تو اب فعل جیسا ہے، اگر فعل مذکر ہے تو مذکر رہے گا، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ جیسے ضربت ہندن، ضربت ہندن، ضربت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کے لیے جو آپ نائب فاعل یا ما لم یسمى فاعلہ جو لائیں گی وہ بھی آپ کو مؤنث لانا ہے، تو ہندن یہ عورت کا نام ہے، یعنی ہندہ ماری گئی، وہ ہندن ضربت اور ماری گئی ہندہ، دونوں بات ایک ہی ہے۔ یہاں پر فعل کو پہلے ذکر کیا ہے اور دوسری مثال میں پہلے اسم کو ذکر کیا ہے، تو اب اس میں کیا ہوا کہ مؤنث تھا فعل، تو آپ نے نائب فاعل کو بھی کیا لایا؟ آپ مؤنث لائیں، نائب فاعل بھی بول سکتے ہیں اور ما لم یسمى فاعلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ضرب الیوم ہندن، اور ضربت الیوم ہندن، اور رؤی الشمس ورؤیت الشمس، اور ضرب الرجال وضربت الرجال، اور ضرب الرجل اور ضرب الرجال، اور ضرب الرجال ضرب الرجلان اور ضرب الرجال، اور الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا، الرجال ضربوا، الرجال ضربت۔ اب اس سے کیا سمجھی؟ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل کہ جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ یہاں اب جو بتایا گیا تھا نا آپ کو کہ فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں فاعل جو ہے اسی کے مثل ہوگا، تو اب آپ یہاں پر دیکھتے جائیں، ضربت مؤنث ہے تو ہند بھی مؤنث ہے، اور ساتھ ہی واحد کا صیغہ ہے، ہند بھی واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک عورت کی بات ہے۔ اسی طرح ہندن ضربت بھی وہی بات ہے۔ پھر ضرب الیوم ہندن، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ واحد ہے فعل، تو یہاں ہند بھی واحد ہے۔ ضربت الیوم بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح اوپر پڑھی تھی طلعت الشمس اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح یہ۔ پھر آگے رؤی الشمس، رؤیت الشمس، مطلب رؤیا یہ بھی واحد ہے،
رؤیت یہ بھی واحد ہے. رؤیا یہ مثال جو ہے یہ مذکر کی ہے، رؤیت یہ مؤنث کی ہے، لیکن شمس جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اوپر پڑھی تھی طلع الشمس اور طلعت الشمس، دونوں پڑھنا جائز ہے. طلع تو مذکر ہے اور طلعت مؤنث ہے، لیکن شمس کے لیے دونوں جائز ہے، مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں شمس کی ہی بات ہے تو رؤیا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دیکھا گیا سورج، یا رؤیت الشمس یہاں بھی بات وہی ہے کہ دیکھا گیا سورج. اور ضرب الرجال اور ضربت الرجال اور ضرب الرجل و ضرب الرجلان و ضرب الرجال اور الخادم طلب الخادمان طلب الخادمون طلبوا. یہاں دیکھیے خادم واحد ہے تو طلبہ واحد ہے، خادمانی تثنیہ طلبہ تثنیہ، خادمون جمع طلبوا جمع، الرجال ضربوا جمع، الرجال ضربت. اور رجال کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا اوپر کہ مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے مذکر بھی لایا جا سکتا ہے. تو الرجال ضربوا یہ جمع کا صیغہ ہو گیا اور مذکر کا ہوا، اور الرجال ضربت یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. جیسے قام الرجال اور قامت الرجال جائز تھا، اسی طرح یہاں الرجال ضربوا مذکر ہو گیا، الرجال ضربت مؤنث ہو گیا، دونوں طریقہ چلے گا. فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل کہ جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو. اب تیسرا ہے مبتدا، چوتھا ہے خبر. یہ سب کس کی قسمیں ہیں؟ مرفوعات کی. یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. یہ مبتدا اور خبر جو ہیں یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ جو ہے جو ان کو تبدیل کرے ایسا نہیں ہے. لفظ یعنی جو لکھنے میں آئے دیکھنے میں آئے، عامل یعنی عمل کرے. جیسے کہ حروف جارہ جو ہیں ان کو ہم عامل کہیں گے. حروف جارہ جیسے کچھ پڑھیے نا آپ لوگ، فی ہے حرف جار، اور الا ہے، من ہے، علا ہے، یہ سب حرف جار ہے. تو حرف جار جس پر داخل ہو گیا، جیسے فی البیتی تو فی حرف جار ہے اور بیت جو ہے یہ مجرور ہے، تو حرف جار کس پہ داخل ہوا؟ بیت پہ داخل ہوا. تو بیت جو ہو گیا یہ معمول ہو گیا، تو حرف جار کی وجہ سے بیت کو آپ نے زیر لگا دیا، تو یہ حرف جار جو ہے وہ عامل ہوا اور بیت جو ہے وہ معمول ہوا. تو عامل کسے کہتے ہیں معمول کسے کہتے ہیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا. عامل جو کچھ کرے اور اس کے وجہ سے جو اسم اس کے بعد آ رہا ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے. تو مبتدا اور خبر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی چیز نہیں بدلے گا، کوئی لفظی عامل ان کو تبدیل نہیں کرے گا. مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر کو مسند کہتے ہیں، یہ تو معلوم ہی ہے. اور ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے. اب دیکھیے زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، ٹھیک ہے. زیدن پہ پیش لانے کے لیے آپ کو شروعات میں تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں پڑی نا. زید کا جو یہ اعراب ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو زیدن جو ہے یہ مبتدا ہے اور عالمن جو ہے یہ خبر ہے، اور یہ دونوں لفظی عامل سے خالی ہیں، یعنی زید سے پہلے کوئی ایسا اسم نہیں آیا جس نے اس پر پیش لگایا، عالم سے پہلے بھی کوئی ایسا اسم نہیں آیا جس نے اس پر پیش لگایا. تو یہ مبتدا اور خبر ہیں، اور مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر پیش ہوا. اسی لیے کہا گیا کہ عامل معنوی ہوتا ہے، معنی میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا ہے اور یہ خبر، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہاں شروع میں تو کچھ لکھا نہیں نہ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پیش لگے، تو اسی کو لفظی عامل کہتے ہیں جو کہ اس میں نہیں پایا جاتا. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، معرفہ یعنی خاص ہوتا ہے. جیسے دیکھ لیجئے زید عالم، زید خاص ہے، معرفہ ہے اور مبتدا بھی ہے. اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہوگا، کیونکہ زید یہ ایک انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے. کہا گیا زید عالم، زید عالم ہے، لیکن رجل عالم بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آدمی عالم ہے. تو مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، کچھ خاص کر دیا جائے، جیسا کہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے اس کو۔ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہو، جیسے عالمن، عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔ مثالیں یہ ہیں، زید ابوہ عالم، زید اس کا باپ عالم ہے۔ اللہ یعصمک، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ العالم ان جاءکم فاکرموہ، العالم یعنی عالم، ان جاءکم جب وہ تمہارے پاس آئے، فاکرموہ تو تم اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سب مثال دی گئی ہے کس کی؟ مبتدا اور خبر کی۔ تو زیدن جو ہے مبتدا ہے، ابوہ عالم یہ جملہ جو بنے گا یہ خبر بنے گا۔ اسی طرح سے اللہ مبتدا ہے، یعصم کا یہ جملہ خبر بنے گا۔ اسی طرح العالم مبتدا ہے اور ان جاءکم فاکرموہ یہ پورا جملہ ترکیب کر کے خبر بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ مبتدا ہے، معکم جو ہے وہ خبر بنے گی۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زیدن۔ یہ چیز ہم نے فیض الادب میں پڑھی ہے کہ کبھی کبھی خبر پہلے آ جاتا ہے اور مبتدا بعد میں، جس کو خبر مقدم کہتے ہیں ترکیب کرتے وقت، جیسے فی الدار زیدن، گھر میں زید ہے، تو فی حرف جار، داری مجرور، جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہو گیا، زیدن مبتدا مؤخر ہوا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے انا اور اس کے اخوات، یعنی انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، یہ 6 ہیں۔ یہ ایسے اسم ہیں کہ جو مرفوع ہوتے ہیں، یعنی یہ جب بھی آئیں گے تو ان کے بعد جو اسم آئے گا اس پر پیش ہونا چاہیے۔ اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا۔ ان کے بعد جو اسم آئے گا اس پر زبر ہوگا، اور جو اس کے بعد اسم کی خبر ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی۔ جیسے آپ ایک مثال سے سمجھیے، انا زیدن قائمون، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب انا ہے یہ حرف مشبہ با فعل، ٹھیک ہے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ یہ 6 ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ با فعل۔ انا یہ ہو گیا حرف مشبہ با فعل، زیدن ہو گیا انا کا اسم، اور قائمون ہو گئی انا کی خبر۔ اور یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا؟ مرفوعات، یعنی جو پیش ہوتے ہیں۔ تو زیدن تو نصب ہو رہا ہے اور رفع کس میں ہو رہا ہے؟ قائمون میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں انا کے اخوات سے مراد کیا ہوگا کہ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ یہ 6 اسم جو ہیں ان کی خبر جو بنے گی، دیکھیے رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی خبر کو ہمیشہ مرفوع کریں گے، تو ان کا جو بھی خبر ہے وہ سب کا سب رفع ہوگا۔ انا زیدن قائمون یہ خبر جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے۔ اعلموا ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ تو انا جو ہے یہ حرف مشبہ ہو گیا، اللہ ہو گیا اس کا اسم، اور اسم ہونے کی وجہ سے نصب ہوا، اور سمیع علیم موصوف صفت ہے، اور دونوں پر آپ دیکھیں کہ پیش ہے اور موصوف صفت مل کر کے انا کی خبر بنیں گے۔ اسی طرح جاء زید لاکنہ بکرن، کہ زید آیا لیکن بکر، تو جاء زیدن، یہ تو زیدن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ فاعل ہو رہا ہے۔ اور لاکنہ بکرن غائبن، لیکن بکر غائب ہے، تو لاکنہ ہے یہ انا کے اخوات میں، دیکھیں لاکنہ یہاں پر ہے، اور لاکنہ کا بکرن اسم ہوا اور غائبن لاکنہ کی خبر ہوئی، تو خبر جو بھی بنے گا سب یہاں پر پیش کے ساتھ ہوگا، یعنی مرفوع ہوگا۔ قائمن بھی خبر ہے، سمیع علیم بھی خبر ہے، غائبن بھی خبر ہے، لعل الامیر یکرمنی، یکرمو بھی ہے خبر، یکرمو ہے یہ میم پر پیش، نی تو یہ پھر الگ سے لگایا گیا متکلم کی علامت۔ لیت الشباب عائد، یہاں پر بھی عائد خبر ہے۔ کأن عمرن اسد، یہاں پر بھی اسد جو ہے یہ خبر ہے۔ تو جتنے بھی خبر ہوئے ان سب کے سب رفع کی حالت میں ہوئے، اور ہمیں پڑھنا ہے مرفوعات، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2-3 بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہے ما اور لا کا اسم۔ ما اور لا کا اسم کیا ہے؟ ما و لا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف۔ ما اور لا جو ہیں وہ انا انا کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ انا جو ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع، تو ما اور لا کیا کریں گے؟
اپنے اسم کو رفع دیں گے اور اپنی خبر کو نصب دیں گے۔ وہی یہاں کہا گیا شعر میں، ما ولا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف، اس کے اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمن، یعنی اسم کو ہمیشہ یہ پیش دیں گے اور خبر کو ہمیشہ یہ نصب دیں گے۔ رفع کے معنی پیش ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں مرفوعات میں، میں یہاں پیش کہہ دے رہی ہوں تو صرف پیشی مت سمجھیے۔ جیسے ما زید قائمن لا رجل افضل من کا، اب یہاں ما جو ہے یہ تو ما اور لا کا ما ہے، یہاں زید اسم بنا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، رجل اسم بنا ہے حالت رفع میں ہے۔ کانا اور اس کے اخوات، کانا، سوارا، اصبحا، امسا، وعدحا، دلہ، باتا، یہ سب جو ہے نا یہ بھی ٹوٹل 17 ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح حروف جارہ 17 ہوتے ہیں تو یہ بھی 17 ہیں۔ اب ان کا کیا عمل ہے؟ ایسے ہی ما زالہ، پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا۔ مطلب دیکھیے، آپ نے انا اور انا پڑھ لیا، یہ 6 اسم جو ہیں اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب اس کا الٹا ما اور لا بھی کرے گا اور کانا اور اس کے اخوات بھی کریں گے۔ ما اور لا میں کیا تھا کہ اسم کو رفع خبر کو نصب، تو ان 17 میں بھی وہی چیز ہے کہ اسم کو رفع خبر کو نصب۔ دیکھیے کانا زید قائمن، زید اسم ہے، زید مرفوع ہوا، قائمن خبر ہے، خبر نصب ہو گئی۔ سار الفقیر غنیًا، یہاں فقیر جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اصبحا، امسا، اضحا، تینوں ایک ہی ساتھ ان کو لکھا گیا، اصبحا، امسا، اضحا، زید قائمن، یعنی مثال اصبحا زید قائمن، امسا زید قائمن، اضحا زید قائمن۔ یہاں اعراب آپ کو صرف دیکھنا ہے، جو بھی اسم کی جگہ پر آ رہا ہے وہ سب کا سب پیش کے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھیے زید کو، یہاں دیکھیے فقیر کو، یہاں زید، یہاں بکر، یہاں حسن، یہاں زید، اور اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، یہاں ما کے بعد دمتو جو آیا کیونکہ ما اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ما داما ہے نا، ما داما اسی کا ہے ما دمتو، تو یہاں پیش کے ساتھ ہو گیا۔ لیسا زید قائمن، یہ بھی اسم ہے، تو جتنے بھی ان کے اسم کی جگہ پر آئیں گے یہ سب کے سب پیش ہوں گے، یعنی رفع کی حالت میں، اور جو فاعل کی جگہ پر، جو خبر کی جگہ پر ہوگا وہ سب کا سب نصب ہوگا۔ خبر لا برائے نفی جنس، یعنی لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس، لا رجلا قائمن، یعنی آدمی کھڑا نہیں ہے۔ اب یہ جو لا ہے نا، لائے نفی جنس اس کو اس لیے کہتے ہیں، لائے نفی جنس ایک ایسا لا ہے، یعنی ایسا انکار ہے جو سراسر پوری طرح سے بالکل انکار کر دے۔ تو یہاں پر ہو جائے گا لا رجلا قائمن، آدمی کھڑا نہیں ہے، مطلب جتنے بھی آدمی ہیں نا، آپ نے جتنے کو بھی دیکھا ہے سب کے سب بیٹھے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا لا ہے جو مکمل نفی کرتا ہے، اسی لیے اس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ مرفوع میں آتا ہے۔ تو لا رجلا قائمن، رجل جو ہے یہ اسم ہے اور قائم جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر ہی مبتدا میں آ رہا ہے۔ دیکھیے خبر لا برائے نفی جنس، یعنی اس کی خبر، اور اس کی خبر قائم ہے جو کہ حالت رفع میں ہے۔ ان شارٹ یہ جو 8 قسمیں آپ نے پڑھی یہ سب کے سب مرفوعات کے ہیں، یعنی کب اسم پر رفع لگایا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فراہم کرے۔